بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حضرت ابو طالب پر آ گئی، جو آپ کے چچا تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال کی تھی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک رہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات رونما ہوتے گئے، ویسے ویسے ابو طالب کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے تو تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اتنی برکت دے دیتے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ہوتے تو سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو حضرت ابو طالب گھر والوں سے کہتے کہ محمد کو آنے دو، پھر کھانا شروع کریں گے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تب تک کھانا شروع نہ کیا جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب کھانا شروع کرتے۔ آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی۔ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ گھر میں کچھ بھی کھانے یا پینے کا ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا، جس کی برکت سے کم چیز بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک میلے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بیٹے مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے تھے۔ آپ کہنے لگے، چچا جان کیا آپ کو شدید پیاس لگی ہے؟ ابو طالب نے کہا، ہاں بیٹا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے آئے اور ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری۔ اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ ابن ہاشم لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا تو لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لاتے۔ ایک مرتبہ جب وہ نجومی آیا تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی۔ نجومی ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ نجومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اس نجومی کو جب پتہ چلا کہ ابو طالب اس بچے کو لے گئے ہیں تو وہ کہنے لگا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نجومی کے وہ الفاظ سن لیے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ میں ایسا زمانہ آ گیا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی شدید کمی ہو گئی تھی۔ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس میں کسی جانور کا خون بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈال کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا
اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا ہاتھ ڈبویا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور پانی کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہ ہو جائے۔ رات کا وقت ہوا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضد کر کے ابو طالب کے ساتھ آ گئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے جب ابو طالب کے ساتھ بچے کو دیکھا تو کہنے لگے، ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ مکہ کے سارے لوگ خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہنے لگے، اے خانہ کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی مگر بارش نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے، چچا جان، میں دعا کروں، میرا ایسا کرنے سے اوپر والا بارش برسا دے گا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا، ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پانی مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی، کیا تمہارے کرنے سے ہو جائے گی؟ جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور دور جا کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ خانہ کعبہ کو پکڑ کر پھر سے دعائیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں آئے اور کہا کہ مجھے کرنے دیں، بارش ہو جائے گی۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے، آخر تم ایسا کیا کرو گے کہ بارش ہو جائے گی؟ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کو پکڑا اور آسمان کی طرف تھوڑا سا سر اٹھایا تو آسمان پر بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اپنا چہرہ مبارک تھوڑا اور اوپر کیا تو آسمان سے تیز بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔